حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بہت سالوں تک وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں بہت زیادہ نیک تھی، لیکن تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اپنی قوم میں بزرگ اور نیک لوگوں کی بت بنا تاکہ تم ان کو یاد رکھ سکو۔ لوگوں نے کچھ نیک لوگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو انہوں نے ان بتوں کی پوجا نہیں کی، لیکن کچھ نسلوں بعد لوگوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کر سکے اور لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر سکے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیج دیا کہ اپنے لوگوں کو ڈراؤ اور ان کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اس سے ڈرا کرو اور میری بات مانو تاکہ تم کو بخش دیا جائے۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جن کا تم ذکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے قوم کے جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں اب ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اس بات سے نوح علیہ السلام بہت زیادہ نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک بد دعا دی اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، زمین پر جتنے بھی زندہ رہنے والی چیزیں ہیں تم ان کو نہ چھوڑنا اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام کی پکار پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک بڑی کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام یہ سن کر سوچنے لگے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سارے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنانے لگے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ ایک ایسا انسان ہے جو پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے۔ بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی اور ایک جگہ آتا ہے کہ تقریباً 100 سال کے عرصے میں یہ کشتی بنائی گئی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز، جبکہ اس کی چوڑائی 50 گز تھی۔ یہ عام کشتیوں جیسے نہیں تھی، اس کو اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش برسنے پر کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین پر رہنے والے تمام جانوروں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس طوفان سے اور اس سیلاب سے بچا لے گی۔ باپ بیٹے کی درمیانی گفتگو جاری تھی کہ اچانک سیلاب کا ایک جھونکا آیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گیا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں پانی آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو نجات دے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، کیونکہ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً توبہ کر لی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی انسانوں اور جانوروں کو لیے سیلاب کے اوپر تیر رہی تھی، جبکہ زمین پر تمام انسان اور جانور، یہاں تک کہ پرندے بھی غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں سوار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے اور زمین نے سارا پانی نگل لیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گے۔ پھر یہاں سے نوح علیہ السلام کی نسل شروع ہو گئی اور اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے،
حام، سام اور یافس، ان تینوں بیٹوں سے تمام انسانیت کی ابتدا پھر سے ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں نوح نے پکارا تو تم دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اس سیلاب کے بعد 350 سال تک نوح علیہ السلام زندہ رہے اور پھر فوت ہو گئے، اور ان کی کشتی آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نوح علیہ السلام کی سچی اور قرآنی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ والسلام۔